بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم امام محمد باقر علیہ السلام کی زبانی جانیں گے کہ جب ملک الموت کسی کے پاس آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کون لوگ موت کے وقت خوش ہوتے ہیں اور کون اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد قبر میں کون سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی انہی سب سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی فرار حاصل نہیں کر سکتا، چاہے کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، عالم ہو یا جاہل، سب کے لیے یہ لمحہ ایک دن ضرور آتا ہے۔ مگر کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جب یہ وقت آتا ہے تو انسان کو کیا محسوس ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے کیا مناظر آتے ہیں؟ تو ناظرین، انہی سوالات کے جوابات امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھے گئے۔ جابر بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ جب ملک الموت انسان کے پاس آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا، تم نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، اچانک ان پر سکوت اور خاموشی طاری ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں مگر کچھ بول نہیں پاتے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ملک الموت انہیں زیر نظر رکھتا ہے۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آیت اے رب مجھے نجات دے کس وقت کہی جاتی ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، یہ جملہ فرزند آدم اس وقت کہے گا جب اس کے پاس موت آئے گی، گویا وہ حالت نزا میں کہے گا، کیا کوئی طبیب ہے جو میری دوا کرے، کیا کوئی محافظ ہے جو میرا دفاع کرے؟ مگر اسے یقین ہو جائے گا کہ اب دنیا سے فراق کا وقت آن پہنچا ہے۔ پھر امام نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا، اور پنڈلی سے پنڈلی لپیٹ دی جائے گی، اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہوگی۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موت کے وقت مومن کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا موت کے وقت ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ امام نے فرمایا، اے ابو حمزہ، تمہارے اور اللہ کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے، صرف اتنا کہ تمہاری آخری سانس یہاں تک پہنچ جائے۔ یہ کہتے ہوئے امام نے اپنا دستے مبارک سے گلے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، کیا تمہیں خوشخبری سناؤں؟ ابو حمزہ نے عرض کی، سنائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو رسول اللہ اور مولا علی علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں، اور وہ اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، اور وہ اس سے فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، ڈر مت، کیونکہ جو چیز تم چھوڑ کر جا رہے ہو وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہارے آگے ہے۔ جس چیز سے تم خوف زدہ تھے ہم نے تمہیں اس سے امان دی، اور جس چیز کی تمہیں امید تھی وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ پھر ندا آتی ہے، اے روح، اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل آ۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب مومن کی روح آسانی کے ساتھ اس کے جسم سے نکلتی ہے اور وہ حقیقی خوشی محسوس کرتا ہے۔ ابو بکر حضری کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، مولا قبر میں کن لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، دو طرح کے لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے، پہلے وہ جو خالص ایمان رکھتے ہیں اور دوسرے وہ جو مکمل کافر ہیں۔ ابو بکر نے پوچھا، اور جو ان کے علاوہ ہیں؟ امام نے فرمایا، خدا کی قسم انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موت کے وقت دشمن علی کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ عبد الرحیم کثیر کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ کیا یہ درست ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم جو بھی میرا دشمن ہوگا وہ مرتے وقت مجھے دیکھے گا اور مجھے دیکھ کر وحشت میں مبتلا ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ بھی مجھے دیکھے گا مگر وہ میری ملاقات کو پسند کرے گا اور خوش ہوگا۔ ناظرین، یہ تھا امام محمد باقر علیہ السلام کا وہ فرمان جو ہمیں موت کی حقیقت اور اس کے بعد کے مرحلے کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا انجام بھی بہترین ہو اور موت کا لمحہ آپ کے لیے باعث مسرت ہو تو ضروری ہے کہ ایمان اور تقوی کی راہ اپنائیں، نیک اعمال کریں اور اہل بیت علیہم السلام سے محبت و عقیدت رکھیں۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔